السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 18 اور پیج نمبر 9۔ او منی یا مسلم کا منی مسل سیبن تیز بارش من منی سے السماء آسمان سے فی منی میں یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کے اس میں سے۔ اب دیکھیں آسمان سے اترتا پانی کب ہے؟ جب ایک جیسے کہ بہت اندھیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، لیکن آسمان سے ایک بہت تیز اندھیری آتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس میں ایک بجلی کی تھوڑی سی کڑک آتی ہے، تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایسا ہے کہ وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، میں تھوڑی سی روشنی دیتا ہوں، وہ اس پہ چل پڑتے ہیں، اوپر سے پانی اترتا ہے، پھر آگے دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ ظلمات اندھیرا وامانی اور رعدن گرج وامانی اور برقن چمک یجعلون کرتے ہیں وہ اصابع انگلیاں ہم اپنی فی اس میں آذان کانوں میں ہم اپنے۔ اندھیرا ہے اور گرج چمک اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو ایسے ڈر لگ جاتا ہے، وہ ویسے بڑے بنتے ہیں کہ ہم ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرتے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف سے روشنی چلی جاتی ہے، دن بھی ہو تو دیکھیں بادل ہو اندھیرا ہو جاتا ہے، یا رات ہو، پھر اس طرح گرج چمک ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، اسے اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ من منی سے السوائی کے کڑا کہا ذرا ڈریں، الموت موت سے، وہ مانی اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، پھر وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے کہتے ہیں کافر اکثر میں نے سوال کرتے ہوئے سنا، ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کرتے ہیں بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے جنت کیوں بنائی ہے، ہندوؤں کو ہر وقت کیوں کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، زکوٰۃ دیں، جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا اس پہ چلتے ہیں تو پھر وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اور مسلمان تو چلیں کچھ نہ کچھ کر تو لیتے ہیں، ہندو تو خود کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ کہا ہے کہ کافروں کو گھیرے ہوئے کہ وہ اچھے کام نہیں کرتے، اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر ان کے بارے میں کہا ہے۔ تو وہ پھر موت کے ڈر سے جب اندھیرا ہو جاتا ہے، بادل چھڑکتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، تو وہ موت سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، تب ان کو اللہ یاد آتا ہے، پھر اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح توبہ استغفراللہ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے، اب بھی ایسے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے ضروری کہ انڈیا میں گری ہے، ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، لیکن اوپر سے بجلی گرتی ہے آسمان سے اور کتنے کتنے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے دکھاتا ہے نشانیاں کہ پھر بھی ہم انسان لوگ نہیں سمجھتے۔ یکاد القریب ہے، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچانک لے ابصار آنکھیں، ہم ان کی، کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوئی، اضاء بھی پڑھ سکتے ہیں، اضاء بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضاد پڑھتا ہے اس کو، کوئی ضاد، اور یہ جو مد ہے یہ 4 الف کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اضاء کرنا ہے، روشنی ہوئی، لا واسطے ہم ان کے معشوفی چلے وہ فی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوا، اللہ اوپر ہم ان کے کاموں کھڑے ہو گئے، وَمانی اور لو اگر چاہتا اللہ البتہ ذہب لے جاتا۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں لے لے گی، بجلی کی چڑک جب اندھیرا ہو بالکل اور وہ بادل گرج رہے ہوں تو وہ ایسی اوپر سے بجلی پڑتی ہے جیسے آنکھیں ہی ختم ہو جائیں گی، تیز ہوتی ہے، جب کچھ چمک ہوئی اور اس میں وہ چلنے لگے، اندھیرا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں کہ کدھر جائیں، کچھ نظر نہیں آتا، پھر تھوڑی سی چمک ہوتی ہے اس میں چڑھتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اندھیرا ہو جائے تو کھڑے رہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، یہ کر لیں گے، ایمان والوں سے مذاق کیا، فلاں کیا، چن کیا،
لیکن اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اندھیرا ہو، بجلی کی کڑک ہو، کچھ ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو نظر نہیں آتا، پھر چل پھر نہیں سکتے، اور اللہ چاہتا تو بِسَمْعِهِمْ سننے کی طاقت، ہم ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ابصارہ دیکھنے کی طاقت، ہم ان کی، اِنَّا بے شک اللہ اوپر کل ہر شیءٍ چاہت قادر ہے، قادر ہے، کان اور آنکھیں لے جاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہی وہاں پہ کھڑے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا، ہر طرف سے بجلی کی چمک آئی، ان کو تھوڑا سا نظر آیا اور گرج چمک سے کانوں میں انگلیاں دیتے، اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرما رہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں، ان کے کان سب کچھ لے سکتا تھا، ان کی ٹانگیں سب کچھ، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا تھا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، قیامت والے دن ان سے سوال جواب ہوگا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کتنا گناہ کیا، کتنا غلط کرتے تھے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم جا کے دوبارہ اچھے کام کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کو سب کچھ بتا دیا، ہمیں بھی بتا دیا، جب ہم نہیں کرتے، اتنے سال ہم جئیں گے، پھر بھی ہم کچھ اچھے عمل نہیں کرتے، تو جب ہمیں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے، ہم ایسا کریں گے، ایسا، جب ہم دیکھیں گے عذاب کو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پہلے بتایا ہوا، جب ہم اس دنیا میں نہیں کرتے عمل تو بعد میں پھر ویسے کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج، اچھے کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یا ایوہ الناس لوگوں کو کہتے ہیں، یا اعبدو عبادت کرو، ربی پالنے والے کی، کم اپنے کی، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تمہیں، وَأَمَانِ اور الذین ان کو، من منی سے قبل پہلے، کم تمہیں، لا اللہ یہ امید کرتے ہیں، کم تم تتقون پرہیزگار بنو، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر راستہ بتایا، یہ ہندو مسلمان کسی کے لیے نہیں، یہ آخری کتاب ہم سب کے لیے ہے، نہ سنی کے لیے نہ شیعہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی فرقے نہیں بنایا، ہم سب مسلمان ہیں، یہ نہ سوچیں یہ وہابیوں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، نہیں، قرآن پاک پورے عالمین، پورے جہان کے لیے، جتنی امتیں ہیں سب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر راستہ بتایا ہے تاکہ ہم پرہیزگار بنیں، ہم نیکی کے راستے پہ چلیں، اور امید کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں پرہیزگاری کے راستے پہ چلائے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو، ایسا نہیں ہے بتوں کی پوجا کرو، فلاں کی کرو، فلاں پیر کی کرو، فلاں کے آگے جھکو، فلاں کے آگے جھکو۔ سورہ بقرہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد مانگو، سب کچھ میں کرتا ہوں، دیکھیں روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دکھ سکھ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب کچھ، پانی اللہ، ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سب کچھ وہی دینے والا ہے، پھر بھی ہم بیٹا کسی سے مانگتے ہیں، کیا کسی سے مانگتے ہیں، کیا کسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہر جگہ کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، پہلے لوگوں نے بھی مجھ سے مانگا، آپ بھی مجھ سے مانگو، اور یہی امید کرو کہ سب کچھ میں دینے والا ہوں، پھر بھی ہم ایسا نہیں کرتے، تھوڑا سا عذاب آئے، کچھ آئے، بجلی کی کڑک ہو آسمان سے یا بارشیں ہوں، تب ہم اللہ 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 کرنے لگ جاتے ہیں، جب وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا، میں نے ختم کیا، آپ کو بھی، اب مجھے سے مانگو، میری عبادت کرو اور مجھ سے امیدیں رکھو۔ اب میں اللہ بار بار کہوں تو وہ فرقے پہ بات آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان، ہندوؤں کی کیا بات کروں، ہم مسلمان بھی اللہ کو بھول کے لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ دے جس نے جعل بنایا لے واسطے کم تمہارے ارض زمین کو، یہ دیکھیں اب زمین کس نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے پھر ہم کسی اور کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں، کیوں کسی اور سے امید، اور بعض دفعہ میں نے سنا ہے
कि लोग कहते हैं अल्लाह भी वसीला, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, वसीला तो वो लेता है। मिसाल ले लेते हैं, एक बंदे के पास हम जाते हैं, चाहे कोई भी हो, आलिम हो, पीर हो, कोई भी हो, तो सब हम बोलने लगे तो वो कहेगा एक चार चुप करे तो मैं दूसरे की सुनूं, मैं सबकी कैसे सुनूं। तो वो इंसान है, वो एक साथ नहीं सुन सकता, ये फिर कैसे सोच सकते हैं कि वो वसीला बनेगा हमारा, जबकि हर किसी का हिसाब होगा। तो अल्लाह ताला है, हम उसे कितनी मस्जिदें हैं इस दुनिया में, सोचें कितने मस्जिदें नहीं भी हैं, तब भी एट ए टाइम कितने लोग अल्लाह ताला से क्या कुछ मांग रहे हैं। कभी अल्लाह ने किसी को कहा है कि एक फिरका या एक जगह वाले चुप हो जाए, मैं दूसरी की सुन लो, नहीं, वो गफूर रहीम है, वो हर किसी की सुनता है। और उसने कभी नहीं कहा कि आप किसी और से मांगो, उसने हर जगह कहा है कि मुझसे मांगो। फिरोशन फिराशन बिछोना वो मनी और असमा, आसमानों को बिना छत वो मनी, और अंजला उतारा मिन मनी से, असमा आसमान से, माँ अन पानी, फा मनी फिर अखराजा निकाला, और बिछोना जमीन को बनाया और आसमान को इमारत बनाया हमारे ऊपर। देखे मुसलसल जहाँ भी जाए आसमान की एक छत है, आसमान से पानी उतरता है जब बारिश आती है, या ऐसे भी आसमान से पानी उतरता है, तो ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता। जितने जितने बड़े बादशाह, फिरौन को भी ऐसे था कि मैं ये कर सकता हूँ, उसने इतने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, सब कुछ बनाया कि मैं खुदा हूँ, मुझसे मांगो, सब कुछ करो। फिरौन को एक मच्छर उसके दिमाग में चला गया और वो नहीं निकाल सका था। तो यही होता है कि जितना कर लो, अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं है। बेही साथ ही इसके मिन मानी से असमरा, फलों को रिज्कन रिज्क ली वास्ते, कुम तुम्हारे फा फासला नहीं ताजालू, तुम बनाया ली वास्ते अल्लाह अल्लाह के शरीक। तो इससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर बराबर वाले ना ठहराओ। वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर चीज़ देखी, ज़मीन बनवाई, आसमान बनाया, सब कुछ बनाया, पानी आसमान से उतार के दिखाया, फल हर तरह के फल। कोई ऐसा इंसान है, कोई बड़ा वली, बड़ा पीर, जो भी हो, हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, कोई ऐसा दिखा दें जो एक ज़रा बराबर भी कोई चीज़ पैदा कर सके, किसी में सांस डाल सके। जितने साइंसदान आए, बुत बनाए, सब कुछ बनाया, इंसान बनाए, सब कुछ, किसी में वो सांस तो नहीं डाल सके। कोई एक फल बता दें जो इंसान बना सकता हो, कोई एक ज़र्रा बराबर जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई है दिखा दें जो कोई इंसान बना सकता हो। जितने लोग हैं, जितना आप उनसे मांगते हो, जी मैंने फलां से मांगा मुझे बेटा मिल गया, मैंने फलां से मांगा, नहीं देता अल्लाह है। तुम लोग भटकते हो, अल्लाह ने कहा है मुझसे मांगो, तुम मुझसे नहीं मांगते, तुम किसी और से मांगते हो, अल्लाह फिर भी देता है। हिसाब तो वो क़यामत के दिन करेगा कि तुम देता मैं था, मांगते तुम लोगों से थे, सब कुछ मैंने दिया, तुम दरों लोगों के गए, झुके दरों लोगों के, नमाज मैंने कहा, सजदा मैंने कहा मेरा करो, तुमने लोगों के आगे तुम झुके, फिर भी मैंने तुमको दिया क्योंकि मैंने ढील दी हुई थी। क़यामत के दिन तुमसे हिसाब लूँगा, आज मुझे हिसाब दो, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम क्या करते रहे थे। वामनी और तो तुम तालमून, और तुम जानते हो। और अल्लाह ताला फरमा रहे ये जो सब कुछ मैंने दिया तुम जानते हो, सब कुछ तुम्हें पता है, और अगर कुछ शक है इसी में आगे अल्लाह ताला फरमाएंगी तो तुम कहो जो मैंने उतारा है, जो अपने खास बंदे पर उतारा है, ये वा मानी और इन मानी, अगर कुन तुम हो, फी मानी में रैबा फी शक, मिन मानी से, माँ जो उतारा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो कुछ मैंने उतारा, फल उतारे, जितना कुछ मैंने पीछे ये चीज़ें बताई हैं, अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान पाक में, वो फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने पैदा किया, किसी इंसान ने नहीं किया, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम किसी की इबादत ना करो, तुम किसी से ना मांगो, मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो, मेरा शरीक किसी को ना ठहराओ, और खुद को चालाक ना समझो, मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो, मेरे ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश ना करो। फिर भी अगर तुम्हें शक है जो मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह ने हर उम्मत में अपने पैगंबर चुने जो जाके समझाए। अब देखें हम इंसान थे, हम में से इंसानों को ही उन्होंने नबी बना के भेजना था, कोई फरिश्ता आता तो हम उसकी कैसे सुनते, कैसे समझते।
تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس لیے بندے چنے کہ بندہ بندے کو سمجھا سکے جا کے، تو وہ کہہ رہے میں نے اپنے بندے پہ اتاری جو کتاب، اگر تم کو شک ہے اس میں، من منی سے دونے سوا الہی میں تم کو بلا، من منی سے دونے علاوہ اللہ اللہ کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، ہی میں تم کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر یہیں پہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے اور میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے تاکہ میری جو امت ہے، میرا کوئی آخری نبی نہیں آئے گا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر میں نے یہ کتاب اتاری ہے کہ میرے پیغمبر چلے جائیں تو میری امت اسی کتاب کو پڑھ کے ہدایت پر رہے۔ پھر بھی اگر تمہیں شک ہے میری کتاب پہ جو میں نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ میرے ایمان والے غلط ہیں اور یہ سب غلط ہے، تو تم اپنے حمایتیوں کو جن سے مدد مانگتے ہو، جن کو کہتے ہو مجھے اولاد دو، جن کو کہتے ہو مجھے رزق دو، جن کے آگے جا کے درباروں پہ سجدے کرتے ہو، ہندو بتوں کو پوجا کرتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مسلمان قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اب میں قبروں پہ کہوں گی تو کہیں گے یہ گستاخ ہے، میں گستاخ نہیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں ہم۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان سے مانگتے ہو تو بلاؤ نہ ان کو، اپنے حمایتیوں کو، وہ آ کے ایک چھوٹی سی چیز تو کر لیں، کچھ تو آ کے آپ کو قیامت کے دن بھی وہ اللہ تعالیٰ سے آ کے اس کو چھڑا دیں۔ فا منی پس ان منی اگر لم منی نہ تفعلون کیا تم نے، پھر اگر تم نہ لا سکو تو ہم فرما دیتے ہیں دیکھیں ایک چیز بنا سکتے ہو، ایک آم بنا کے دکھا سکتا ہے کوئی، ایک کوئی بھی پھلوں میں سے کوئی پانی بنا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر تمہارے جو لوگ ہیں سنتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو وسیلہ لے کے آؤ، تو تمہارے وہی وسیلے ان کے اپنے گھروں میں اتنی مشکلات ہوتی ہیں وہ حل نہیں کر سکتے، تو کیا وہ یہ چیزیں بنا کے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لے آؤ اپنے حمایتیوں کو، ان کو کہو یا جو وہ آپ کو کچھ بنا کے دے دیں یا آپ کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کرتا تو میں ہوں سب کچھ، مانگتے تم لوگوں سے ہو پھر بھی میں تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ وا منی اور لن منی ہرگز تفعلون تم کر سکو گے، فا منی پس اتقو ڈرو النار آگ سے، اللہ تی جو کہ قودو ایندھن ہے اس کا، الناس آدمی، وا منی اور حجارتن پتھر ہے، عدت تیار، لی منی واسطے کافروں کے، لذین الکافرین کافروں کے، اور ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں وہ تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اب ضروری نہیں ہے اس میں کافر، ہم مسلمان بھی غلط کریں گے تو استغفر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جہنم سے بچائے تو اس میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو اپنے حمایتیوں کو لے آئے، وہ کوئی ایک نشانی دکھا دیں جو میں نے بنائی ہے آسمان سے، ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان سے بجلی کی کڑک بھی میں لاتا ہوں، بارش لاتا ہوں، روشنی لاتا ہوں، دن اور رات بنایا ہے، ہر چیز بنائی ہے، کیا تمہارے جو ہیں حمایتی وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ان کو لے آؤ، اگر نہیں لے کے آ سکتے تو پھر ہرگز نہ لا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی ہوں گے۔ ہم جیسے ادھر ہے لکڑیاں جلاتے ہیں تو آگ جلتی ہے، نہیں، جہنم کی آگ میں آدمیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے، پتھروں کی طرح ہوگی، اور وہ کافروں کے لیے، صرف کافر نہیں ڈالے جائیں گے۔ اگر ہم توبہ استغفار مسلمان بھی نافرمانی کریں گے، اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، کسی اور سے مانگیں گے، سب کچھ دیکھتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انسانوں کو ڈالوں گا۔ وامانی اور بشیرو خوشخبری دو الذین ان کو آمنو جو ایمان لے، وامانی اور عمل کیے، اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لے اور عمل کیے، عمل کیا، الصالحات اچھے، انا بے شک لی واسطے ہم ان کے باغات جنت، تجری جاری ہیں، من منی سے نیچے ان کے،
نہریں اچھے کام کیے اور خوشخبری دے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے جنت تیار ہے، اس میں باغان جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی، ہر طرح کی نہریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کا راستہ لگائے اور اس راہ پہ چلائے کہ وہ جنت میں جا سکے، اور اللہ جہنم سے بچائے جس میں صرف انسانوں کو جلایا جائے گا، اور ہم سب مسلمانوں کو فرقے سے بچا کے ہر چیز سے ایک دوسرے کے حسد سے بچا کے نیکی کے راستے پہ چلایا جائے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، ہماری اولاد نیکی کے راستے پہ چل سکیں تاکہ وہ جنت میں جا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارا ایسا وسیلہ بنائے کہ ہم اس کو پڑھ کے دل سے یاد کریں، اور اے میرے اللہ ہر مسلمان کو جنت میں جگہ دے، اس جہنم سے بچا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے بار بار کافروں کو کہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رحم فرما ہمارے مسلمان اس میں نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت دے۔ کلما جب روزے کو دیے جائیں گے من منی سے ثمراتن کوئی پھل رزقن کھانے کو، قالو وہ کہیں گے ہاذا یہ وہی ہے جو روزقنا دیے گئے تھے، من منی سے قبل و پہلے، وامانی اور اوتو دیے جائیں گے ساتھ، متشابہ ملتے جلتے، وامانی اور لیمانی واسطے، ہم ان کے فی منی میں، ہاں ان کے لیے ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاک، وام ان کے لیے فی اس میں، خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے بڑوں کو، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ سورت سے ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا ان کے لیے ان میں باغوں میں، پھر وہی لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے اس دنیا میں بھی کھایا تھا، یہ تو ملتا جلتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ وہی جنت کے پھل، وہی جنت کی نہریں، وہی جنت کے پانی، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ کہیں گے یہ رزق تو ہم کھا چکے ہیں اس دنیا میں بھی، یہ تو ان سے ملتا جلتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے اس باغوں میں سے، ان باغوں کی چیزیں کھلائے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے ستھری بیویاں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بیویاں عطا فرمائیں گے، اور وہ ان کو قیامت تک جو اچھے ہیں اس دنیا میں ان کو وہی بیویاں وہ خواہش کریں گے ہمیں آگے بھی وہی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہر مسلمان کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے، ہم مسلمان قرآن پاک سے دور ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، اوروں سے مانگ رہے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا اللہ ہمیں ہر چیز دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو لوگ اچھے عمل کریں گے نا تو ان کو وہی کہ وہ نہریں ہوں گی، جنت ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، اور وہ جہنم کی آگ سے بچائے جائیں گے جس میں صرف انسانوں کو ڈالا جاتا ہے۔ کلما جب روزے کو دیے جائیں گے من منی سے، ہاں منی من منی سے ثمراتن کوئی پھل رزقن کھانے کو، قالو کہیں گے ہاذا یہ وہی، الذی وہی ہے جو رزقنا رزق دیے گئے تھے، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، سورت دیکھ کر کہیں گے یہ وہی ہے۔ انشاءاللہ ہم مسلمان، اللہ ہندوؤں کو بھی توفیق دے، ہم مسلمان جو فرقے میں پڑے ہوئے ہیں اور خود کو اللہ معاف کرے فلاں فلاں ہیں ہم، اور اللہ کی رضا اور اللہ کے راستے کو بھول کے، قرآن پاک کو بھول کے ادھر لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بھی جنت میں جگہ جب انشاءاللہ دیں گے تو ہم پھر یہی جب ہمیں وہ پھل دیں گے نہ کھانے کو جو جنت میں ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ تو ان سے ملتے جلتے ہیں جو ہم اس جہان میں کھا کے آئے تھے، کیونکہ جو اس جہان میں کھا کے ہمیں تو وہ ان سے 1000 گنا اچھے ہوں گے لیکن ان سے ملتے جلتے، تو جب جنت میں دیے جائیں گے تو ہم لوگ یہی کہیں گے۔ پھر دیکھیں یہ پھل اس دنیا میں یا اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے، جتنا بھی کوئی ولی ہو، جتنا بھی کوئی ایک پھل بھی آپ لوگوں کو دے سکتا ہے، اللہ کو بھول کے جن سے مانگتے ہو۔ روزق نہ دیے گئے من منی سے قبل پہلے، واو منی اور اوتو دیے جائیں گے بی منی سے ساتھ ہی، متشابہ ملتے جلتے، واو منی اور اللہ واسطے، ہم ان کے فی منی میں، ہاں ان کو
अज़वाजन बीवियाँ, और रिस्क जो हमें पहले मिला था और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया, और उनके लिए उन बागों में से एक तो जो इस जान में या पहले हमने रिस्क खाया उनसे मिलता जुलता हमें जन्नत में इंशाल्लाह दिया जाएगा। हर इंसान को अल्लाह ताला तौफीक दे, हमारी औलाद को तौफीक दे कि वो नेकी के रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें और जन्नत में दाखिल हो, और ये फल जो इस दुनिया में खाए और उस जहान में आखिरत में जन्नत में दाखिल होके खाएं इंशाअल्लाह। और फिर कहें कि ये तो मिलते जुलते हैं। मुत्तहरतुन पाकीज़ा व मनियरहुम मनियुन फी मनी मिनहा मनियुन से खालिदुन, हमेशा रहें। फिर उनको इंशाअल्लाह जन्नत में बीवियां दी जाएंगी, सुथरी बीवियां हैं वो उनमें हमेशा रहेंगी। साफ सुथरी बीवियों का मतलब है जो बुराई नहीं करती, किसी मर्द को नहीं देखती, माँ बाप के घर में रहती हैं तो माँ बाप की इज्जत रखाती हैं, और शोहर के घर जाती हैं तो सिर्फ अपने शोहर की इज्जत बनती हैं, और किसी को नज़र उठा के नहीं देखती, बापर्दा होती हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी बीवियों को भी इस जहान में भी उनके लिए भलाई और आखिरत में भी उनको वही शोहर मिलेंगे। और जो नेक शोहर हैं, किसी की तरफ नज़र नहीं उठाते, कोई बुरा काम नहीं करते, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, और हर काम अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी वही बीवियां देंगे जन्नत में, और वही बागात होंगे, वही फल होंगे, और वो उसमें इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और अल्लाह हम सबको दुआ करे उस रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हम सबको और हमारी औलादों को जन्नत नसीब फरमाए, और फितनों से और इन शिरकों से और इन चीज़ों से दूर करे, सूद से, हराम से, शराब से, हर चीज़ से। आमीन सुम्मा आमीन। कुल्लमा जब रोज़े को दिए जाएंगे मिन मनी से, उनमें उन मनी, हाँ मिन मनी से समरातन कोई फल रिस्कन खाने को, कालू वो कहेंगे हाजा ये वही है जो रोज़िकना दिए गए थे मिन मनी से कबलो पहले, वामानी और ऊतू दिए जाएंगे साथ, मुतशाबिह मिलते जुलते, वामानी और लीमानी वास्ते हम उनके फी मनी में, हाँ उनके लिए अज़वाजन बीवियाँ होंगी, मुतहरतुन पाक, वाम उनके लिए फी उसमें, खालिदुन वो हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको जन्नत में लेके जाए, हमारी औलादों को, हमारे बड़ों को, जब उन्हें उन बागों में से कोई फल खाने को दिया जाएगा, सूरत देख कर कहेंगे ये तो रिस्क है जो हमें पहले मिला था, और वो सूरत से मिलता जुलता उन्हें दिया जाएगा, और उनके लिए उनमें बागों में, फिर वो वही लोग कहेंगे ये तो हमने उस दुनिया में भी खाया था, ये तो मिलता जुलता है इससे। अल्लाह ताला वही जन्नत के फल, वही जन्नत की नहरें, वही जन्नत के पानी, सब कुछ अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। वो कहेंगे ये रिस्क तो हम खा चुके हैं इस दुनिया में भी, ये तो उनसे मिलता जुलता है, ये सब चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दी हैं, आखिरत में भी अल्लाह ताला हर किसी को दे इस बागों में से, इन बागों की चीज़ें खिलाए। और अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए सुथरी बीवियाँ, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। फिर जन्नत में अल्लाह ताला नेक लोगों को बीवियाँ अता फरमाएंगे, और वो उनको क़यामत तक जो अच्छे हैं इस दुनिया में उनको वही बीवियाँ वो ख्वाहिश करेंगे हमें आगे भी वही मिले। तो अल्लाह ताला ऐसा हर मुसलमान को बनाए। और अल्लाह ताला ने देखें कुरान पाक में एक एक चीज़ का जिक्र किया है, हम मुसलमान कुरान पाक से दूर हैं, इसका तर्जुमा नहीं पढ़ते, इसलिए हमें पता नहीं है, हम फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, औरों से मांग रहे हैं, अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा अल्लाह हमें हर चीज़ दे रहा है। अल्लाह ताला हर मुसलमान